أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. ربي يسر ولا تؤثر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So from this group 58 to 76, we had finished 74 and two more verses left, 75, 76. Inshallah, today we will try to complete them. But before that, we will make a quick revision for 74. کم لوگ ہیں آج، کوئی خاص بات ہے؟ چلیے چلیے یہاں تک ممتاز کرو، صرف اتنا کرو صحیح ریویژن کیا پڑھے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. بس ہاں، تو یہ ہے امریہ. یقاتل یہ ہے فعلیہ امر، فعلیہ جملہ ہے. یہ عطف سببیہ ہے. یقاتل وہ لڑے. یقاتل اس میں فعل اور فاعل ہے. فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، جار مجرور متعلق قتل. امر کیسا ہو گیا؟ نہیں، امر نہیں ہے. یقاتل فعلیہ بولی نا سر میں. یقاتل فعلیہ خبریہ. وہ تو چاہیے کہ وہ لڑے راستے میں اللہ کے. یقاتل وہ لڑے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہم صاحب جی. تم اس کو کچھ کریکشن کر سکتے؟ اس میں ممتاز نے کیا چھوڑ دیا، کیا چیز سمجھا نہیں سکی؟ جی اس میں یہ امریہ ہے، مگر یہ تھرڈ پرسن کا امر ہے. سیکورٹی دیکھو ممتاز، ذرا سنا کرو غور سے. ایک امر اگر ہم بولیں گے تو وہ سیکنڈ پرسن کا ہی ہوتا ہے. اس میں یو محذوف ہوتا ہے، وہ اس میں ظاہر نہیں ہوتا. جیسے قل ہے تو یو سے، لیکن یہاں پر لام کے ساتھ یقاتل آتا ہے تو یہ تھرڈ پرسن کا امر کہ ان کو چاہیے ہے نا. اگر
قاتل اگر ہوگا تو لڑ، سیکنڈ پرسن کا امر ہے. لیکن یہ تھرڈ پرسن کے لیے اگر کوئی حکم ہوتا ہے تو ان کو چاہیے، اس کو چاہیے، جمع سنگولر ہے تو اس کو چاہیے، جمع ہے تو ان کو چاہیے. تھوڑی چیزیں اچھی طرح سے ذہن میں بٹھاتے جاؤ تو جی کلاس لیول پہ آ جائیں گے. تو یہ فعلیہ جملہ نہیں، امریہ جملہ ہے. لیکن امر سیکنڈ پرسن کا نہیں ہے. یقاتل میں یہاں پر ان کے لیے یا جمع کے لیے کہ ان کو چاہیے. ٹھیک ہے. جی ہاں، فی سبیل اللہ تو خیر صحیح بتا. کیا بولے تھے اس کو فی سبیل اللہ کو؟ جار مجرور متعلق ہے قتلا. کہاں تک ہے؟ جار مجرور کہاں ہے؟ فی قتل. سبیلی، ہم، ہاں سبیلی جار مجرور متعلق ہے قتلا. ہم. پھر یہ سبیل اللہ مضاف مضاف الیہ ہے. گڈ گڈ، اتنا سیکھ لے رہے ہیں تو ہر چیز میں اور تھوڑا پرفیکٹ ہو جاؤ. بہت اچھا. باقی کا ٹکڑا بہت اچھا کیا. گڈ. چلیے اس کے بعد کا ٹکڑا کون کرنا چاہے گا ریویژن یہاں سے؟ سر میں کروں؟ آپ آتے نہیں ہیں پابندی سے، کیا نہیں کریں؟ صحیح سر، میں ایوری منڈے وینسڈے آتی ہوں پابندی سے. یہ آپ کا لاسٹ کلاس میں؟ نہیں میں تھی پوری وینسڈے کی، میں نے پڑھا بھی تھا وینسڈے، مجھے یاد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیے آئی ایم سوری، مجھے میں نوٹ نہیں کیا. آپ ایک آدھ بھی پڑھا نہیں، ایسا خیال نہیں ہے مجھے. چلیے الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرتی، یہاں تک لیں گے. الذین وہ جو کہ اس میں موصول، اور یشرونا اس کا صلہ ہے. الحیات الدنیا یہ مرکب اضافی ہے، دنیا کی زندگی. اور بالآخرتی جو ہے وہ جار مجرور متعلق یشرونا ہوگا. کون سا؟ بالآخرتی. بالآخرتی جار مجرور متعلق یشرونا، آخرت کے بدلے میں. اور ومن یقاتل فی سبیل اللہ. آپ کو میں ایک بتا دیا لمٹ آپ کو اتنا ہی کرنا ہے. سوری، اوکے جی جی. چلیے، لیکن یہاں پر انہوں نے کیا چیز میں غلطی کی، اس میں سے کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ ساجدہ دانش. جی مجھے پتا ہے سید صاحب میں نے کیا مس کیا ہے. پھر پہلے آپ بولیے نا میرے پوچھنے کے بعد. جی نہیں، الذین جو اس میں موصول ہے وہ مبتدا بھی ہے، اور یش ارون الحیات الدنیا بالآخرتی اس کی خبر ہے. اور یش رونا کو اگر ہم کھولتے ہیں تو شرع اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یا واو نون اس کا فعل اور فاعل ہے. سوری، یا واو نون اس کا فاعل ہے، اور یہ یش رونا فعل اور فاعل ہے. تو آپ کس کو کھول رہے ہیں؟ میں نے یش یہ جو خبر تھی اس کو جب میں نے کھولا تو فرق کو یہ کھول فعلیہ رہے جملہ ہیں. ہے. تھوڑا سا پورے کانفیڈنس سے، سکون سے، کوئی جلدی نہیں ہے. غلطی ہو بھی جاتی ہے تو ہونے دیجیے، مگر گڑبڑ مت کریے. کوئی یہاں پر کوئی ظالم نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آپ کو انسلٹ نہیں کر رہے ہیں. ایک کلاس کا ماحول ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. سکون سے آپ بول سکتے ہیں کہ آپ جب اس میں موصول بول دیے اور پھر اس کے بعد یہ شرونا بول دیا، وہ ایک قسم کی بات تھی. لیکن جملے کی انالیسس سیکنڈ ٹائم آپ نے صحیح کی کہ یہ ایک مبتدا ہے اور یشرون الحیات الدنیا. کیا یہ کوئی مکمل جملہ ہے؟ یہ فعلیہ جملہ ہے جی، مکمل ہے. اس میں فعل، فاعل اور مفعول بھی ہے. جو الحیات الدنیا جو ہے وہ مرکب اضافی، اور اس کو مفعول بھی کہہ سکتے ہیں. بالکل مفعول بھی ہی ہے بالآخرت. یہ بھی آپ نے بالکل صحیح کہا. اب ایک چیز ہے، دیکھیے ذرا غور سے میرا سوال سنیے اور اس کا جواب دوسرے لوگ دیجیے. آپ کا کام ہو گیا عامرے. جی اوکے. یہاں پر فل یقتل میں
انصار خاص طور سے غور سے سنیں، فل یقتل میں یقتل ان کو چاہیے. اب یہ ان کس کو ریفر کر رہا ہے یا کس کو ریفر کر رہا ہے؟ میں بتاؤں؟ بتائیے مومن کو، کہاں ہے مومن؟ مومنوں کو ہی ریفر کیا جا رہا ہے اس میں. مومن ہے کہاں یہاں؟ تو سر اس میں تھے منافقین کے بارے میں بتایا جا رہا تھا اور مومن کے بارے میں بھی. تو یہ سب سے رجوع کیا جا رہا ہے. چلیے چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے. میوٹ کر لیجیے اپنے آپ کو. جی. دو ہاتھ اٹھے ہوئے وہ تو ہمیشہ اٹھتا رہتا ہے. ہمارا کا پہلے اٹھایا شاذی کا نہیں دیکھا میں، ہمارا کا پہلے اٹھایا شاید. چلیے ہمارا کیا ہے، کس کو ریفر کر رہا ہے؟ سر الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرتی. ویری گڈ. اب ایک دیکھیے، اب الذین کا کیا مقام ہوگا؟ وَيُقَاتِلْ، بہت تھوڑا سا، تھوڑی سی سر میری باری. برین اسٹارمنگ. وہی ہمارا سے پوچھ رہا ہوں. سر یہ اس کا یقاتل کے فائل کی جگہ لیں گے. پھر ایک خالی الذین اس کا فاعل ہوگا. اچھا، اگر فاعل ہوگا تو اس کی اعراب کیا ہوں گے؟ انہیں تو پیش چاہیے لیکن الذین مبنی ہے، اس وجہ سے وہ الذین ہی رہے گا. موصول ہے. جی اچھا، جب الذین ہی رہے گا تو کیا یہ فَيُقَاتِلْ کا مفعول بھی ہو سکتا ہے؟ نائب فائل کی جگہ لے رہا ہے لیکن وہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ نائب فائل بھی مفعول ہی ہوتا ہے. نائب فاعل کہاں سے آ گیا کیونکہ میرا؟ یقاتل وہ تھرڈ پرسن کا امر ہے نا. او سوری، اللہ توبہ استغفر اللہ، لا توبہ توبہ استغفر اللہ. نہیں سر سوری نہیں سر، یہ اس کے فائل کی جگہ لے رہا ہے سر. ہو گیا بابا، ایک بات صحیح ہے. نہیں پھر مفعول کیسے ہو سکتا ہے اگر یہ فائل ہے؟ پوچھ رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ نہیں سر، یہ ان لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے تو جس کو امر دیا جا رہا ہے وہ اس کے فائل ہوں گے. اچھا، اب ایک آتا اور اٹھاتا شازیہ، آپ اس میں بتائیے اس میں الذین کا اور کیا مقام ہو سکتا ہے؟ تھوڑا سارے لوگ سمجھے، تھوڑا سا برین اسٹارمنگ کہتے ہیں اس کو، ذہن کو اپنے صاف کر کے اس کو، جیسے کوئی چاقو یا چھری ہوتی ہے نا، وہ کام کرتے کرتے جب کام نہیں کرنے لگتی، صحیح چیزوں کو نہیں کاٹتی، تو اس کو ذرا شارپ کر لیتے ہیں. شارپ کر لینے کے بعد وہ جو ہے بہت تیزی سے کام کرنے لگتی ہے. ویسے ہی برین کو بھی شارپ کرتے رہنا پڑتا ہے، اس کو مختلف پہلوؤں سے سوچنا، دیکھنا، سمجھنے کی کوشش کرنا. شاید یہ الذین کا اور کیا مقام ہو سکتا سر ہے؟ ان لوگوں کے ساتھ لڑے. سر اور کیا ہو سکتا ہے؟ فائل ہی ہے سر، کیونکہ سر پھر مفعول معہو ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ لڑے یا ان کے لیے لڑے. اب بھٹکے تو بھٹکے تو پھر بھٹکتے چلے جاتے. نہیں سر، بھٹکے نہیں، ان کے بھٹکے ساتھ. چلیے ٹھہر جائیے. ایک دو تین ہاتھ ایک دم اٹھے ہوئے ہیں. فرا قاضی کا بھی ہاتھ اٹھا ہوا ہے. بولیے کیا بولنا ہے؟ سر میں نے تھوڑا لیٹ جوائن کیا ہے تو مجھے نہیں پتا کہ اوروں نے کیا بولا ہے، بٹ یہ اس میں موصول یا مبتدا وہ تو ہو چکا ہوا. دونوں ہو چکے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، نجیبہ کو کیا بولنا ہے؟ میں بھی یہی بولی تھی، یہ الذین مبتدا ہے، یشرون الحیات الدنیا ہو بالآخرۃ. گیا نا جی، وہی بولے نا. اب جی نہیں سنے تو میں جی کیا جی کروں گا. عامر عامرین نے وہی کہا ہے کہ مبتدا ہے اور اس کی خبر ہے یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ. وہ سب ہو گئی سب بات ہے. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ سب نے اس کو ایگری کیا کہ یہ یقاتل جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ تھرڈ پرسن. وہ تھرڈ پرسن کون ہے؟ تو کسی نے کہا مومنین ہے، کسی نے کہا الذین ہیں. ان لوگوں کو لڑنا چاہیے. اور وہ لوگ کون ہیں؟
پھر اس کی خبر یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ سب صحیح ہے. میں پوچھ رہا تھا کہ الذین کا کیا اور کچھ مقام ہو سکتا ہے؟ اب اس میں اور بھی کچھ ایک دو ہاتھ اٹھے تھے. سر میرے دوبارہ ٹرائی کر سکتی ہوں؟ کر کے دیکھو، جلدی کرو، مگر بہت ٹائم. قاتل میں جو ہوا ہے اس کا بدل ہی ہو سکتا ہے بس، اور تو نہیں. مجھے تو یہ سمجھ ہے. میں پرسوں بھی بولا تھا، اس وقت آپ غور سے نہیں سنے شاید. اس میں مفسرین کا ایک زبان کو دوسری زبان میں تبدیل جب کیا جاتا ہے تو کنفیوژن ہوتا ہے. تو یہ الذین کی وجہ سے کنفیوژن ہے. تو مفسرین میں یا مترجمین میں دو قسم کے لوگ ہیں. کیونکہ یہ الذین مبنی ہے، اس میں موصول ہے، اس کے اعراب نہیں بدلتے. اعراب کوئی اور اسم ہوتا، اگر اس پہ پیش ہوتا تو 100% کیا 1000% وہ فاعل ہے کہتے تھے. لیکن الذین آنے سے ایک گروپ ایسا بھی ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ مومنین سے ہے، یا جن کو حکم ہو رہا ہے وہ مومنین ہے. الذین مفعول بھی ہو سکتا ہے کہ ان سے لڑو. آپ کن سے لڑو؟ چونکہ یہاں پر بارٹر کا حکم ہے، بیچ دینا، تو کسی چیز کو کسی چیز کے لیے. آپ نے گیہوں کے لیے چاول بیچ دیے تو آپ چاول کے لیے کوئی دوسرا گیہوں خرید لے لیا آپ سے. تو اب اس کے معنی یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ دونوں طرح سے ہو سکتے ہیں. دنیاوی زندگی کو آخرت کے لیے بیچ دیا، آخرت کی زندگی کو دنیا کے لیے بیچ دیا. لیکن بہت کمزور دلیل ہے. لیکن ایک گروپ ہے جو ایسے نکالتا ہے، مطلب کہ مومنین کو چاہیے کہ ان سے لڑیں جو اپنی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو بیچ دیا ہے. اللہ کے احکام کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، اور کسی چیز کو نہیں مانتے. لیکن یہ کمزور ہے. دوسرے جو جلیل القدر مفسرین ہیں وہ وہی لیں گے جو آپ کی ہے. لیکن کہیں ایسا ترجمے میں آپ کو مل جائے گا، اور ہے کہ یہ معنی بھی بعض لوگ لیے ہیں کہ مسلمانوں کو یا مومنین کو چاہیے. یہ 75 اور 76 کے لیے تمہید بھی بن رہی ہے کہ وہ ان لوگوں سے لڑیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کے مقابلے میں آخرت کو بیچ دیا. شرع کے معنی بیچنا، خریدنا دونوں آتے ہیں. ایکسچینج کر لیا، بارٹر کر لیا. لیکن اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے ذہن سے نکال بھی سکتے ہیں. لیکن وہی صحیح ہے جو عامرین نے کیا، شازیہ نے کیا، اور میرا نے کیا. یہ مفعول بھی نہیں ہوگا بلکہ یہ اس کا فاعل ہوگا. بات کو سمجھ میں آئی؟ جسٹ ایک ہمارے معلومات کے لیے، ہمارے تھوڑا سا برین واشنگ کے لیے یہ چیز میں بتا دیا. اب یہ سمجھ میں آیا، یقاتل فی سبیل اللہ. اور پھر یہ سر یشرونا جو ہوتا ہے وہ بیچ دیتے ہیں یا بیچ دیں گے، اور دونوں چیزیں، یشترونا خریدنا، وہ خریدتے ہیں یا وہ خریدنا بیچنا، دونوں کے معنی جی. شرع بیچ دینا، یا پھر جو ہے بارٹر کے معنوں میں لیتے ہیں اس میں عربی زبان میں. تو دونوں معنوں میں بارٹر کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے. ایک گروپ ہے جو ایسے ٹرانسلیشن کیا ہے. ٹھیک ہے، تب جی. یہ یہاں تک ایک ٹکڑا ہو گیا کہ پورا ٹکڑا آپ کے سمجھ میں آ گیا. اب اس کے بعد یہ ٹکڑے کو اب فرا قاضی کا ہاتھ مسلسل اٹھا ہوا ہے. چلیے اتنے ٹکڑے کی آپ انالیسس کیجیے. ریحا قاضی مائک بھی آن ہے، ہاتھ بھی اٹھا ہوا ہے. وہ ہاتھ میں ابھی نیچے کر دیتی ہوں، کرنا بھول گئی.
تو یہ یہاں سے کہہ رہے ہیں آپ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں سے تو وا از عطف، ان از جو کوئی یقاتل لڑے من فی کا مقام بتائیے. گیا پرسوں. وہی میں یاد کر رہی ہوں. یہ اس میں موصول ہے من اس میں موصول ہے. ہے کیا پوچھ رہا ہوں، ہے نہیں کہہ رہا ہوں میں، ہے کیا پوچھ رہا ہوں. نہیں نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ حرف من حرف اتنا تو معلوم ہے، حرف اتنا تو معلوم ہے نا آپ کو. جی یہ کون سا حرف ہے؟ لائک اب حرف کون سا ہے یہ پوچھ رہا ہوں. یاد نہیں آ رہا. صدف حسین مدد کرو. جی سر یہاں پہ یہ حرف شرط ہوگا ختم. جو چلیے بھول گئے تھے آپ. جی جی حرف شرط جو کوئی. اور پھر جو قاتل کیا ہے؟ یو قاتل فیل فائل ہے اس میں. لیکن اور اس کو ہم کیا بولیں گے جب ہر حرف شرط کے ساتھ کوئی فعل آتا ہے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ فعل فیل شرط. آپ ٹھیک حرف شرط کے ساتھ فیل شرط. ٹھیک ہے. فعل شرط آتا ہے نا کہ یہاں پر کوئی فعل ہو نہیں رہا ہے بلکہ من یقاتل ایک حرف شرط اور جو کوئی بھی لڑے گا فی سبیل اللہ. یہ جار مجرور. کہاں ہے جار؟ کہاں ہے فی مجرور؟ حرف جی فی از حرف جار اور سبیل وہ سبیلی وہ جو ہے مجرور ہو رہا ہے، اس کے نیچے زیر آ رہا ہے تو یہ جار مجرور. اور پھر سبیل اللہ جو ہے وہ مضاف مضاف لے. گڈ. اب اس کے بعد کا بھی ٹکڑا کریے. اب فا یقتل او یغلب فی سببیہ ہے. پھر چاہے پھر وہ قتل ہو او عطف ہے. کس قسم کا عطف ہے؟ یہ یا ایدر اور یہ دونوں میں سے کوئی ایک بات ہو جائے. یغلب کے معنی کیا ہے؟ یغلب یا غالب آ جائے، غازی ہو جائے. بس ویری گڈ. چاہے وہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے یا غالب ہو لڑے جائے. گا. اللہ کی راہ میں ایک شرط ہے یہاں پر، صرف اللہ کی راہ میں لڑنا ہے، کسی اور مقصد سے نہیں. تو ایسا شخص جو فی سبیل اللہ صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کے راستے میں جو لڑے گا اس کے لیے ایک بات بیان کی جو اس کا کیا مقام ابھی یہ شاید پوری نہیں ہوئی کہ وہ چاہے قتل ہو جائے یا غالب آ جائے. تو اب اس کے بعد کے ٹکڑا کیا ہے؟ فسوف نوتیہ اجرا عظیما. تو فسوف کا ہے مطلب فوراً، لائک امیڈیٹلی رسپانس. مقام کیا ہے فا کا؟ فا کا ہے یہ بھی سببیہ ہی ہوگا یا یہ بھی کا ہے فوراً بعد. فسوفا فوراً بعد، یعنی اس کے یا مستقبل میں. نوتی ہی یا فوراً کے بھی معنی آ رہے ہیں. نوتی میں کیا کیا ہے؟ فعل فاعل اور مفعول. اب وہ مفعول میں اس پوچھتے گیا تو بولنا کوئی بہت بڑی عقل مندی کی بات نہیں ہے. پر آقا بھی اپنے سے بولیے.
اپنے سے میرے پوچھنے سے پہلے ساری باتیں بتائیے نوتی میں کیا ہے. اگر ضمیر آ رہی ہے تو کس کو ریفر کر رہی ہے؟ نون خود ایک ضمیر ہے، ہی ایک ضمیر ہے. میں آپ سے طوطی کی طرح پوچھتے گیا وہ کیا ہے، ہی کس کو ریفر کر رہا، نون کس کو ریفر، یہ تو کوئی صحیح تعلیم نہیں ہوگی نا. آپ جب ریوائز کر رہے ہیں تو آپ خود پوری باتیں پوری تفصیل بتانا آپ کا کام ہے. آئی ایم ناٹ اے پیروٹ. نہیں، مجھے بار بار ایک ہی بات ریپیٹ کرنا یہ نوتی ہے کہ میں نے فعل فاعل مفعول آپ بول دیا، اور آگے تفصیل بھی آپ کو بتانا ہے. ضمائر جب آتے ہیں تو وہ کسی اسم کو ریفر کرتے ہیں، وہ اسم کی نشاندہی بھی آپ کو کرنا ہے. ٹھیک ہے. چلیے بتائیے پھر نوتی میں کیا کیا ہے، خود اپنا سے بتاتے جائیے. فعل فاعل اور مفعول ہے جس میں نو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہے، اور ہی کی ضمیر ان لوگوں کی طرف ہے جو اللہ کی راہ میں لڑے تھے. اس کی طرف ہے یا اور کسی کی طرف ہے؟ نہیں، انہی کی طرف ہے. یقین ہے آپ کو؟ جی بالکل، جو صرف اللہ کی راہ میں لڑے تھے. اور کس کو، جس کو یقین نہیں ہے، امرین کو نہیں ہے، کس کی طرف ہے؟ امرین سر یہ الذین یشرون الحیات الدنیا ان لوگوں کی طرف ہے. نہیں. اور کوئی ہاتھ اٹھائے گا جلدی سے؟ سر میں بولوں؟ اچھا ہے، آپ آگے کب آئے؟ جی سر میں ابھی ہوں، تو میں نے ساجدہ کے فون سے جوائن کیا، اپنے فون سے نہیں کر سکا تھا. اچھا کوئی بات، چلیے بولیے. سر یہ جو یہاں پہ ومن یقاتل تھا اس دیر یو آر، یہاں پر جو بھی مر گیا، جو بھی لڑا صرف اور صرف اللہ کی خاطر، اللہ کے راستے میں، اس کے بارے میں ہے کہ چاہے وہ مرے یا غالب آ جائے، چاہے شہید ہو یا غازی بنے، بس نوتی ہی، وہ من کو سمجھ رہے ہیں فرحہ خاضی، وہ من کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس کو ہم دیں گے. جی سر، تو میں نے یہی تو بولا، میں نے کہا جو اللہ کی یقاتلوا فی سبیل اللہ یہاں شروع میں ہے، لیکن یہاں پر ان میں سے وہ جو لڑائی میں یا تو مر گیا یا غالب آیا، فتح حاصل کر کے واپس آیا، اس کے لیے اجر ہے. اب ایسے تو گھوم پھر کے بات وہیں جاتی ہے، لیکن گرامیٹیکلی اگر ہم کریں گے تو جو بھی لڑے گا اللہ کے راستے میں وہی بات ہوتی ہے، اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے. لیکن یہ ہی کی ضمیر جو ماں کے لیے نہیں بلکہ من کے لیے ہے، من سنگولر ہے، وہ جو صرف اللہ کے راستے میں لڑے گا. حالانکہ ریپیٹ ہو رہا ہے فَيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ریپیٹیشن ہے، دونوں اللہ کے راستے میں ہیں. لیکن ہی کی ضمیر یقاتل فی لا یقاتل کے لیے نہیں جا رہی ہے، بلکہ جو بھی اللہ کے راستے میں لڑے گا. اٹس ریفرنگ ٹو من. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ آپ وہی بولے تھے. جی بالکل سمجھ آ گئے. چلیے اس کے بعد کا دو لفظ ہیں اس کو جلدی سے بول دیجیے. اجرن بھی مفعول ثانی، اور عظیمہ جو ہے وہ اس کی صفت. گڈ. چلیے یہ ہو گئی تھی آیت، پھر بھی اس کا ایک اچھا سا ریویژن ہو گیا. از اٹ کلیئر ناؤ؟ جی ایبسولوٹلی. چلیے ماشاء اللہ. چلیے جناب کون ہیں یہاں تک پھر دانش کر سکتے ہو ایک ٹکڑا جہاں تک میں بتاؤں گا. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف اتنا کرنا لا جی وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اس میں جو ہے وہ اس کے ساتھ حرف عطف ہی آیا، جو پیچھے والی ہماری پوری بات چل رہی تھی جس میں تنبیہ کی ان کو مطلب ترغیب دی جا رہی ہے قتال کی، لڑائی کی، اس سے کنجنکشن کر کے
اگر بات کم آپ کو تھوڑا ڈاؤٹ ہے کہ عطف ہے یعنی اس سے کوئی تعلق ہے پچھلی آیت سے، تو بہرحال ربط بھی ہو سکتا ہے اور عطف بھی ہو سکتا ہے. یعنی ایک بات یہاں پر یہ کہی جا رہی تھی کہ ان کو لانا چاہیے، اس کے بعد ربط کے طور پہ بھی ہے کہ وہ مالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ. صحیح. رب بھی ہوگا بھی ہوگا. واہ. چلیے، مالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ جملہ کس قسم کا ہے، کیا ہے، پہلے یہ بتائیے. سر ما لکم، چونکہ ما اس میں سوری نفی کا ہے، نفی کا جملہ ہے، اور اس میں نفی کے ساتھ اس کی حرف نفی کے ساتھ شروع ہوا، تو اس کو میں نفی ہی کا بولوں گا. اس کی اب یہ تفریق کرنا کہ وہ انشائیہ ہے یا خبریہ ہے یا حکمیہ، مطلب وہ ان دونوں میں ڈسٹنکشن کرتے ہوئے انشائیہ اس صورت میں ہوتا ہے جب کوئی شرط ہو، کوئی ایسی چیز ہو. یہ صرف نفی کا ہی جملہ کہلائے گا. ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں میرے پاس تو آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے. ایک عامرین ہے، ایک شازیہ ہے، ایک انصار ہے. چلیے ان کا کیا کہنا ہے تھوڑا سا ان سے بھی پوچھ کے آپ کی طرف پھر واپس آتے ہیں. عامرین کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ جی یہ حرف استفہامیہ ہے، سوالیہ جملہ ہے. یہ تو بول دیا نا. نہیں، ماں حرف استفہامیہ ہے. استفہامیہ نہیں ہے. تو سب کوشچن وہ کیا جا رہا ہے نا، کیا تم نہیں کوشچن نہیں ہے. چلیے جواب کر لیجیے. انصار کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ انشائیہ تعجبیہ ہے. دیر یو آر دانش میں تعجب ہے، کوئی سوال یا نگیشن ضرور ہے. آخر کیوں نہیں لڑتے تم اللہ کی راہ میں؟ یہ مومنوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے. تعجب ہو رہا ہے کہ تم کو اللہ کی راہ میں لڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی ان میں سے جو جی چرانے والے ہیں، جو جہاد سے بچنا چاہتے ہیں، ہیلے بہانے کر کے جہاد میں جانے سے پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کو مخاطب کر کے اللہ سبحانہ و تعالی تعجب سے فرما رہے ہیں، ان لوگوں پہ تعجب کر رہے ہیں. وہ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اے میرے بندو آخر تم کو ہو کیا گیا ہے کہ تم نہیں لڑتے اللہ کی راہ میں. اور یہ بات سمجھ میں دانش؟ جی سر. اس کو آپ نے کچھ نہیں بلکہ صرف نافیہ کہہ دیا تھا. نافیہ بھی ہے لیکن ایسا سادہ جملہ نہیں ہے، انشائیہ تعجبیہ جملہ ہے. وائی اگر وائی کو کہیں گے تو سوالیہ بھی ہوگا. وائی ناٹ یو فائٹ ان دا وے آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بالکل صحیح. انشائیہ تعجبی. فائٹ تو کیا ہے کہ تم نہیں لڑتے اللہ کی راہ میں؟ کیا ہو گیا ہے تم کو، کیوں نہیں؟ اب دیکھیے فی سبیل اللہ جو آیا اس کو پھر تھوڑی ہم یہاں پر وضاحت کر کے چلیں گے. فی سبیل اللہ ہے وہ پہلے تو یہ مرکب جاری بنے گا. فی حرف جار ہے اور اس کے آگے جو سبیل آیا وہ اس کا مجرور ہوا اور یہ متعلق ہے تو قاتلون ہی ہوگا. اور اس میں اس کے بعد سبیل اللہ ہی مرکب اضافی ہوگا، مضاف مضاف الیہ کے ساتھ. مضاف الیہ اللہ ہے اور مضاف اس میں سبیل ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھا. وہ تو ہم ابھی سب کر کے رہے ہیں، بہت پھر بھی بہت اچھا کیا آپ نے. لیکن یہاں پر فی سبیل اللہ جو آیا وہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں لڑنا کیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے لڑنا کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں لڑنا کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں لڑنا جو اس پر کے پیچھے جو آیات میں بات ہو رہی تھی انہی میں سے جو لوگ اجتناب کرتے رہے ان کو ترغیب دینے کی بات کی جا رہی ہے نا، کہ جو جہاد میں آئیں گے
اللہ کی احکامات کے مطابق میدان جنگ میں جا کے قتال کریں گے. اللہ کی راہ میں لڑنے کو کیا کہتے ہیں دانش؟ جہاد. جہاد کہتے ہیں. اور جہاد کا ایک مقصد بہت واضح ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غزوات اور سرائے میں بھی ظاہر ہے کہ جو اسلام دشمنی میں ہم سے آپ سے لڑنے آیا اس سے لڑائی کی گئی. کوئی اپنی جگہ ایمان نہیں لا کے خاموش بیٹھا رہا تو اس سے کوئی لڑائی نہیں کی گئی. جی مانتے ہیں اس بات کو آپ؟ جی بالکل. تو ایک دین کے لیے لڑنا، اللہ کے دین کو ختم کرنے کے لیے جو آپ سے لڑنے آیا اس سے آپ نے لڑائی کی کسی اور مقصد کے لیے. جتنے جہاد قرآن میں ذکر ہوئے ہیں سب کو دیکھ لیجئے. جب اسلام کے خلاف لشکر تیار ہوا کہ دین کو مٹانے کے لیے ایک طاقتور جتھا بنایا گیا تاکہ مسلمانوں کو ختم کیا جائے، اس دین کو ختم کیا جائے بہت تیزی سے پھیل رہا تھا، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ تلوار اٹھائیے، آپ بھی ان سے لڑیے. وہ ایک مین مقصد ہے جہاد کا کہ کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ فی سبیل اللہ ہی ہوتا ہے. اور وہ یہ کہ جب دین کے خلاف کوئی سفارہ ہوتا ہے، دین کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے یا اسلام کے خلاف لڑنا چاہتا ہے لوگوں سے کہ یہ دین چھوڑو ہمارے دین میں آ جاؤ، تو اس سے لڑنا یہ جہاد کا سب سے مین مقصد ہے، نمبر 1 مقصد. لیکن اس آیت میں ایک اور بہت بڑا مقصد جہاد کا بیان ہوا ہے جو قرآن میں دوسری کہیں اور جگہ نہیں ملتا، اسی ایک سورہ نساء میں ملتا ہے. غور سے تھوڑا سا سمجھیے قرآن سمجھنے کے لیے جو ہم کو محنت کرنی پڑتی ہے. ایک تو مین مقصد ہے جو پوری قرآن میں جہاد کے جہاں بھی ذکر آئے گا یہی ہے کہ اٹ شوڈ بی فی سبیل اللہ. دیٹ مینس ٹو سیو دا دین آف اللہ، ٹو سیو اسلام، اسلام کی دفاع میں لڑنا ہے. وہ زمینوں کو فتح کرنا، ملکوں کو فتح کرنا وہ جہاد نہیں تھا، وہ جہاد نہیں تھا. وہ تو صرف اپنا ایک غلبہ دین کا لانے کے لیے وہ کوشش تھی. لیکن جہاد تو وہی تھا کہ کفار ایک لشکر تیار کر کے دین کے خلاف لائے، مومنوں کو قتل کر کے اس دین کو مٹانا چاہتے تھے، چاہے وہ غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، غزوہ خندق ہو. اور رومنس نے غزوہ تبوک میں پوری بڑی فوج جمع کی تھی اور حملہ کرنا چاہتے تھے. جب اس کے لیے آپ تشریف لے گئے تو اتنا لشکر تھا کہ وہ ڈر کے بھاگ گئے، وہ الگ بات ہے. لیکن رومنز جو ہے دین کے خلاف تیاری کر رہے تھے، ان کو مکے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ ساری مدینہ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. وہاں کوئی ایسے خزانے چھپے ہوئے نہیں تھے کہ اس کو فتح کر کے وہ خزانے حاصل کر لیں گے. چونکہ یہ دین پھیل رہا تھا تو جتنے رومنس تھے جو نصرانی تھے وہ چاہتے تھے کہ اس دین کو پھیلنے سے روکا جائے، اسی لیے ان سے لڑنے کا حکم ہوا جس کا سورہ توبہ میں ذکر ہے. دیٹ از ون مین ریزن جس کے لیے جہاد کا حکم ہوا. ایک بات کلیئر ہوئی؟ جی سر. دوسری بات اس کے بعد آ رہی ہے، وہ کیا ہے اس کو بھی ذرا پڑھ دیجئے. والمستضعفین من الرجال والنساء. بس خالی اتنا ہی کریے جتنا انڈر لائن کرا. والمستضعفین، اب اس میں مستضعفین جی والمستضعفین کیا ہے یہ کہاں سے نکلا ورڈ؟ یہ کیا سر چیز؟ ضعف سے، جو ضعف ہوتا ہے کمزوری کے لیے ضعف، ضعف. یہ اس کا روٹ ورڈ ہے.
وہ کمزور ہوا، وہ ضعیف ہوا، اس کا جی سر اسم ہے ضعیف، کمزور، بوڑھا۔ اب اس کے اندر کچھ سین تے کا اضافہ ہے، اس سے عام طور پہ کیا معنی نکلتے ہیں؟ جیسے سر غفرہ سے استغفر اللہ، جی، جب کسی چیز کو ڈیزائر کیا جاتا ہے، جب کسی چیز کو مانگا جاتا ہے یا ایسا ہے، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے، بلکہ اس مزید فی سے جو مطلب نکل رہا ہے ایک اضافہ ہے، ایک استضعاف، ایک مزید فی ورڈ بنتا ہے، اور یہ بوڑھا یا کمزور کے ہیں، اور مستضعفین اگر آپ کہیں گے تو اس اسم کے معنی ہے مجبور۔ ہم جی بوڑھے نہیں ہوتے ہیں، کمزور نہیں ہوتے ہیں، لیکن بعض جگہ بالکل مجبور ہو جاتے ہیں، یعنی ہمارے پاس نہ کوئی طاقت ہوتی ہے، بلکہ دوسرے کے کہنے پہ عمل ہم کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اس کی طرف وہ مارتا ہے، مر جاتے ہیں، وہ لڑتا ہے، تکلیفیں پہنچاتا ہے، برداشت کرتے ہیں۔ بہترین مثال آج کی وہی اسرائیل اور غزہ میں جو غزہ کی جو جنگ ہے، وہ بالکل ایک طاقت ہے، وہ حملے کر رہے ہیں، جتنی طاقت ہے جواب دے رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن مجبور لوگ ہیں، مستضعفین میں سے ہیں، مجبور ہیں، طاقت رکھتے تھے، طاقت ابھی بھی ہے، حماس کی بھی کوئی طاقت ہے، لیکن باہر سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ ان کے معاملے میں دخل دیں، ان کی مدد کریں۔ وہ زیادہ سے زیادہ چندے جمع کریں گے، ان کے کھانے کا انتظام کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی کتنا پہنچتا ہے، تمام طرف سے اس پہ بھی کنٹرول کیا ہوا ہے کہ وہاں کچھ نہ پہنچے۔ پرسوں ایک نیوز پڑھ رہا تھا میں کہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں جھاڑ کے پتے بھی کھانے کے لیے فروخت ہو رہے ہیں، جھاڑوں کے پتے جو مفت ملتے تھے، اللہ رحم کا۔ خیر، اس کی ایک مثال۔ اب یہ دوسرا ایک مقصد ہے جو شاید کہیں بھی قرآن میں نہیں ملتا سوائے نساء کے، اب وہ یہ ہے کہ کمزور اور مجبوروں کے لیے فی سبیل اللہ والمستضعفین، جو مجبور لوگ ہیں۔ اب یہ مجبور لوگ کون تھے، ان کے لیے لڑنا کیا تھا، اس کو بھی تھوڑا سمجھنا ہے۔ خاص طور سے اس آیت کے شان نزول میں مفسرین مکہ جو فتح ہوا، مکے کے فتح کرنے کے لیے جو جہاد ہوا جس میں کوئی خون خرابہ نہیں ہوا، مکہ فتح ہوا، تو اس وقت سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ وہ مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کر جائیں، اس لیے کہ وہاں پر ان کے ساتھ کوئی انصاف نہیں ہو رہا تھا، وہ دین کو پھیلا نہیں سکتے تھے۔ پھر سب سے آخر میں آپ اور حضرت ابو بکر صدیق، پھر بعد میں حضرت علی، آپ بھی ہجرت فرمائے۔ اس کے باوجود کچھ ایسے لوگ تھے ان کے پاس وسائل نہیں تھے، مجبور تھے، یا تو کسی کے غلام تھے، غلام کسی کی قید میں ہوتا ہے، وہ ان کو چھوڑ نہیں رہا تھا، ہے نا۔ بہت سے ایسے تھے جس میں کئی نام ہمارے تاریخ میں آپ کو ملیں گے۔ ایک سب سے بڑا نام تو جو بہت مشہور ہوا وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا تھا، اور بھی کئی نام تھے، حضرت صہیب بھی تھے، حضرت خباب بھی تھے، یہ لوہار تھے بیچارے، اور کسی بہت کمزور قسم کے لوگ تھے، یہ ان کو بھی جو حضرت خباب تھے ان کو لوہے کے، ان کے ہی لوہا جو گرم کر کے اس سے چرکے دیے جاتے تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں پر سرداران قریش نے ان کو لوہے سے چرکے نہیں دیے، لیکن وہ حضرت بلال کی طرح احد ہی کہتے تھے۔
دین سے نہیں پھرے. تو وہ لوگ جو مکے میں رہ گئے تھے اور کسی مجبوری کی وجہ سے، وہ بھی مدینہ آنا چاہتے تھے، لیکن اس کے لیے وسائل کی بھی ضرورت ہے. اور مجبوری یہ ہے کہ اگر وہ کسی کے غلام ہیں تو اس کے حکم کے بغیر نکل ہی نہیں سکتے. وہ تو اپنے پاس جکڑ کے رکھے گا ان کو. کوئی نہ کوئی چیز آج بھی ہوتا ہے، بندو غلام لوگ بنا لیتے ہیں، ان کے کچھ ایسی چیزیں روک کے رکھتے ہیں کہ وہ اپنا جاب چھوڑ کے جا نہیں سکتے. ہوتا ہے نا دانش آج بھی؟ جی سر بالکل، آج بھی ایسے لوگ ہیں جن کے لیے ہمیں اسی تو طرح سے ایسے لوگوں کو مجبور کہیں گے. جی مجبور جانے کی تو طاقت ہے، جوان بھی ہیں، مضبوط بھی ہیں، تکلیفیں بھی برداشت کر رہے ہیں، لیکن مجبور ہے، وسائل نہیں ہے. ہمت تو کر رہے ہیں لیکن اس کے لیے پیسہ چاہیے، اس کے لیے لوگ چھوڑنے والے ہونا چاہیے. دشمن کے گھیرے میں اب ہیں تو پھر مجبور ہے. قیدی بھی مجبور ہوتا ہے، اگر وہ بے گناہ بھی ہے تو نکل نہیں سکتا خیر سے. تو اب اس کے بعد دوسرا ایک گروپ ہے، دوسری ایک جہاد کی وجہ ہے جو صرف سورہ نساء میں آئی ہے اس آیت میں، کہ اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ، دیٹ از دین کو بچانے، اسلام کے بچانے کے لیے لڑو. اور والمستضعفین، اب اس کا گرامیٹیکل پوزیشن بھی بتاتے چلو. صحیح عطف ہوا تھا سبیل اللہ پہ، اور یہ مجرور ہوا ہے فی کی، فی حرف جار ہی کی وجہ سے حالت نصبی میں آیا. ہاں، یہ بہت اچھی بات ہے. آپ نے دیکھی کیسی سوچ ڈیولپ ہوتی ہے قرآن پڑھتے ہوئے. تدبر کا حکم اسی لیے افلا تدبرون القرآن، تدبر کریں گے تو سوچ بھی ڈیولپ ہوتی ہے. اتنا جو ٹکڑا ہے فی سبیل اللہ، یہ جہاد کا پہلا ریزن ہے، پہلا ایم ہے، پہلا مقصد ہے کہ اللہ کے دین کو بچانا، اس کے لیے لڑنا ہے. یہاں پر ایک دوسرا مقصد بھی یہ ہے کہ وہ جو مجبور ہیں، وہ کسی کے غلام ہیں، کسی کی طاقت کی وجہ سے تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، ان کی خاطر بھی لڑنا جہاد ہے. ان کی خاطر بھی ان کو بچانے کی کوشش کرنا. تو آج تمام جتنے اسلامی ممالک ہیں ان کے اوپر بھی یہ جہاد فرض ہے کہ وہ فلسطین کے لیے ایک آواز، خالی آواز اٹھا لیتے ہیں، چندے جمع کر لیتے ہیں، اور پھر وہ باخیر کیا ہو رہا ہے وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب المستضعفین کا ایک تفصیل آ رہی ہے. یہ کون ہیں؟ اور یہ خاص طور سے مکے میں تھے جن کو ہجرت کا حکم ہوا تھا، اور یہ قیدی تھے، غلام تھے، ان کے پاس وسائل نہیں تھے. جسمانی طاقت تو ہوگی، جوان بھی ہوں گے، ادھیڑ بھی ہوں گے، سارے کے سارے بوڑھے نہیں تھے، لیکن مجبور لوگ تھے. اب وہ کون تھے؟ الرجال والنساء والولدان یہ الذین، تین یہاں سے پھر اس کی فردر ایکسپلینیشن. ابھی نہیں، ابھی تو یہ مستضعفین کون ہیں، اس میں رجال بھی ہیں، نساء بھی ہیں، الولدان بھی ہیں، ہے نا. رجال رجل کی جمع ہے، مرد بھی ہے. پھر وہ کیا ہے؟ پھر حرف عطف ہے. نساء، نساء جو ہے وہ بھی انہی مستضعفین کے لیے کیا جا رہا ہے، عورتیں. وہ مومن ہیں، جی ایمان لا لیے ہیں لیکن ہجرت نہیں کر سکتے، وہاں پھنسے ہوئے ہیں. اور ٹھیک، پھر اس میں مرد بھی ہیں، عورت بھی ہیں. الولدان کیا ہوتا ہے؟ بچے. ہاں، بچے ہیں، ولدہ کی جمع الولدان، اور بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے. ٹھیک ہے. یہ مستضعفین کی تعریف میں کہا گیا، اس کی وضاحت کے لیے، اس کے ڈیفینیشن کے لیے، کہ یہ دو مقصد کے لیے لڑو. ایک تو دین کو بچانا ہے، ایک دوسرے جو تمہارے دینی بھائی ہیں وہ تکلیف میں ہیں، وہ
کمزور ہیں، مجبور ہیں، اور ان میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور بچے بھی ہیں. اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ چلیے دانش تھک گئے ہوں گے تو یہاں سے کوئی اور ہے جو اب نہیں کرا اور کرنا چاہتا ہے جلدی سے. ہماری کلاس کی یہ اسپیشل کیٹیگری میں ہے. کمن اس کو جلدی کوئی کرنا چاہتا ہے تو آپ جلدی کرے آگے. سر میں کروں؟ اب تو اسپیشل کیٹیگری کے ہے نا. کل سر کریں؟ کل کی کلاس آپ کی دوڑنے کی کلاس رہتی. عامرین تھوڑا کرنے سے تھوڑا سا کرا کے پھر انصار کی طرف آئیں گے. پھر موقع ملا تو دانش کی طرف، فارح قاضی کی طرف بھی جائیں گے. چلیے اب ان کی جو وضاحت ہو رہی ہے، عامرین کیا کہنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ؟ نہیں ہاں جی، یہاں سے سید صاحب میں پڑھوں گی الذین یقولون، بس ہاں تک ہی پڑھیں گے. ہوں تو الذین جو ہے وہ اس میں موصول ہے اور یقولون اس کا صلہ ہے، اور ہم اس کو الذین کو مبتدا بھی کہہ سکتے ہیں، اور آگے جو آ رہی ہے وہ اس کی خبر ہے. خبر ہے یقولون ربنا اخرجنا نہیں، من، وہ سب وہاں تک کا نہیں بھاگنا ہے ہم کو. تو اگر لینا ہے مبتدا خبر وہی ہے، الذین یقولون. یقولون تک. اس میں موصول بھی ہے، صلہ بھی ہے. اور اگر جملے کے لحاظ سے دیکھیں تو الذین مبتدا ہے، یقولون وہ یہ کہتے ہیں. اب اس کا کیا کہتے ہیں وہ ایک مقولہ ہے، وہ الگ بات ہے، صلہ میں نہیں آئے گا. جی الذین کس کو ریفر کر رہا ہے؟ میں پوچھا تو ہی بولنا نا، نہیں تو نہیں بولنا نا. الذین یہ ان لوگوں کی طرف ریفر کیا جا رہا ہے جو کہتے ہیں دعا کے لیے. ابھی دعا کا ہی کو کر رہے ہیں. پہلے الذین کسی کو ریفر کر رہا ہے نا بھائی، اس میں موصول ہے تو وہ کسی کو ریفر کر رہا ہے. ساجدہ دانش ہیلپ کرو، کون ہے وہ؟ سر یقولون کو میں بول رہا تھا اس میں جو پیچھے مستضعفین کی بات ہو رہی ہے، رجال نساء اور ولد. دیکھو ہمرین، جی کون ہے؟ الذین مستضعفین ہیں، وہ مجبور لوگ ہیں. وہ جو مجبور ہیں. جی مجبور لوگ کون ہیں؟ ان میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں. مجبوری کیا ہے؟ کسی کے غلام ہیں، کوئی سورسز نہیں ہے ہجرت کرنے کے لیے. کچھ تو جیب میں 4 پیسے ہونا پڑتا نا. جی پاکستان سے امریکہ آ رہے ہیں تو ایسے ہی توڑ کے نہیں آ جا سکتے نا، پانی پہ تیرتے ہوئے. صحیح بات ہے. ٹکٹ کے پیسے ہونا وہ نہیں ہے تو پھر مجبوری ہے. کتنے لوگ پاکستان سے آگے، انڈیا سے آگے، لیکن پورے پاکستان تو اٹھ کے نہیں آیا نا. جی بالکل. جس کے پاس بہت پیسہ تھا وہ لندن چلے گئے اور کہیں چلے گئے، عیش کی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن جو بیچارے مجبور ہیں وہ تو امریکہ نہیں آ سکتے، حالانکہ ان کی بھی بڑی خواہش ہے کہ عامرین چلے گئے، ہم بھی چلے جانا چاہیے. جی بالکل. تو وہ مستضعفین ہیں. جی الذین جو ہے وہ مستضعفین کو ریفر کیا جاتا ہاں، اب وہ کیا کہتے ہیں اس کے بعد یہاں سے جو کچھ بھی ہے وہ اس کا صلہ، اس کا خبر نہیں ہے، ہے. وہ بلکہ مقام شروع ہو رہا ہے. یہ مقولہ شروع ہوا یہاں تک. جی اس سے پورا مقولہ ہے. اور یہ پورا مقولہ کیا ہے؟ یہ جو ہے وہ ربنا اخرجنا من هذه القرية. کو کیا بولیں گے مقولے کو؟ یہ جو ہے یہ دعا ہے سید صاحب. دعا ہے. ویری گڈ، دعا ہے. اب ہم کو ایک اس آیت سے ایک بڑا سبق مل رہا ہے کہ کسی چیز کے لیے پھڑ پھڑانا بھی ضروری ہے. پھڑ پھڑانا، جد و جہد کرنا، ہاتھ پاؤں مارنا، اس مصیبت سے نجات پانے کی حتی الامکان کوشش کرنا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری حرکت میں
برکت عطا فرمائے اور ہم اب اس مجبوری سے نکل کے اپنے مقصد کو حاصل کر سکیں۔ تو یہ آیت کئی طرح کا ہم کو لیسن دیتی ہے۔ ایک تو یہ کہ جہاد ایک تو بالکل دین کو بچانے کے لیے، دوسرا اس کا مقصد یہاں بتایا گیا کہ کچھ مجبور لوگ کہیں ہیں، وہ ایمان والے ہیں اور مجبوری کی وجہ سے لوگوں سے کے ظلم سہ رہے ہیں۔ اب جو اچھی کیفیت میں ہے، یہی ہوتا ہے نا، آپ پاکستان میں ہیں اور پاکستانی ہیں، میں انڈین ہوں، وہاں کچھ لوگ ایسے ہیں مجبور ہیں، وہ وہاں سے مائگریٹ کر کے امریکہ نہیں آ سکتے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں، وہاں کوئی ادارے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، وہاں کے غربا کی مدد ضرور کرتے ہوں گے، ہے نا؟ جتنی اللہ تعالیٰ سکت دیا کچھ ہم بھی انڈیا کے لیے کرتے ہوں گے اور بھی لوگ کرتے ہوں گے۔ تو یہ اس طرح سے بھی مدد کرنا، ان کی تکالیف کو دور کرنا۔ لیکن اگر ان کے پاکستان میں تو دین پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا جب مسجدوں میں گھس کے فائرنگ ہو رہی تھی، وہ تو ختم ہو گیا۔ بہرحال مستضعفین کے لیے اب ان کی دعا، تو دو باتیں ہم کو اس آیت میں ایک لیسن مل رہا ہے کہ پھڑانا، کوشش کرنا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے خالی بیٹھے رہنے سے منہ میں نوالا نہیں گرتا آکھے۔ منو سلوا بھی گرا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک اصول ہے کہ انسان کو کسی کام کے لیے جد و جہد، حرکت کرنا پڑتا ہے۔ ایک بڑا اچھا شعر تھا، یاد ریکال کرنا پڑے گا، بہت اچھا شعر تھا، ایک سیکنڈ دیجیے، میں ریکال کروں گا اس کو۔ تھوڑا تھوڑا یاد آ رہا ہے لیکن سن لیجیے، بہت اچھا ہے۔ کیا عجب پرندے قفس لے کے اڑ جاتے، کیا عجب پرندے قفس لے کے اڑ جاتے۔ دروازہ کھولے تو کوئی بھی پرندہ نکل جائے گا، لیکن ایک قفس میں، ایک پنجرے میں کئی پرندے اگر قید ہیں تو شاعر کا ذہن ایسے جا رہا ہے کہ یہ پرندے اگر دروازہ کھلا نہیں بھی ہے تو قفس کے ساتھ اڑ سکتے تھے، اڑ جاتے۔ کیا عجب پرندے قفس لے کے اڑ جاتے، پھڑ پھڑا تڑپنا چاہیے تھا، پھڑ پھڑانا چاہیے تھا، تڑپنا چاہیے تھا، پھڑ پھڑا۔ اگر وہ طاقت لا لیتے، سب مل کے کوشش کرتے، تو جو جال شکاری بچھایا تھا جال کے ساتھ اڑ جا سکتے تھے۔ اگر وہ کوشش نہیں کریں گے، ہم جال میں پھنسے ہوئے ہیں، مجبور ہیں۔ تو اب ہم کو ایک سبق یہ مل رہا ہے کہ دعا بھی ہو اور دوا بھی ہو، عمل بھی ہو اور اللہ سے مانگا بھی جائے تو اس میں کامیابی ضرور ہوگی۔ تو انہوں نے کوشش بھی کی ہوگی اور اللہ سے دعا بھی مانگی کہ اللہ ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج دے، کوئی دوست بھیج دے جو ہم کو اس مصیبت سے آزاد کرائے، ہم بھی اس پوزیشن میں ہوں کہ ہم بھی سکون کی جگہ پہنچ جائیں، آرام کی زندگی گزاریں۔ کیا بیچ میں کوئی کچھ بول رہا ہے؟ کون ہے وہ؟ ایک عامرین کا ہی کھلا ہے مائک، اور کس کا؟ اور کسی کا ہے کیا؟ نہیں ہے؟ نہیں سر، امرینی کی آواز تھی۔ اچھا اچھا، بات کو سمجھ میں ہے آپ کو اس آیت میں؟ جی سید صاحب، بالکل اور سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور کسی کو؟ جی سر، کہ ایک پہلی تو بات ہے کہ اللہ کی راہ میں تو لڑنا ہی لڑنا ہے، لیکن ان کے لیے بھی لڑنا ہے جو مجبور ہیں اور جو چاہتے ہیں اس چیز سے نکلنا، تو ان کی خاطر بھی لڑنا ہے، کہ اسی وقت کے لیے تھا یا آج بھی ہے؟ ہمیشہ قیامت تک کے لیے۔ آج بھی کئی لوگ مجبور ہیں، ہمارے
جہاں ہمارے پیدا ہوئے ہم لوگ اس وطن میں کئی ان کو یا تو وہیں پر کوئی سکون ملے یا پھر ہماری کوئی مدد سے وہ بھی ہجرت کر کے کہیں چلے جا سکے، ہے نا. ایسے ہی ہوتا ہے نا، کوئی ایک اپرچونٹی تو ہوتی ہے، کوئی غریب بچہ ہے اس کو ماں باپ افورڈ نہیں کر سکتے، سعودی میں اس کو کوئی جاب مل رہا ہے یا عرب کا امریکہ میں مل رہا ہے، تو اس کے اگر 10-5 آدمی خاندان والے مل کے مدد کرے تو وہ آ کے پوری فیملی کو پوروں کو سپورٹ کر سکتا ہے. تو یہ چیزیں دونوں طرح سے آج اسی قسم کا جہاد ہو سکتا ہے. آج کوئی لڑکے کسی کو ہرا کے جا کے ان کی مدد کرنا نہیں ہے. فلسطینیوں کے لیے خالی چندے دینے سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ اللہ کی طرف سے ایسا ہو کہ لوگوں کا ضمیر جاگے، طاقت کا انتظام ہو، اور اگر وہ ہو جائے تو اللہ کے حکم سے اگر ویسی کوئی یونٹی پیدا ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. سجدہ کا ہاتھ کیوں اٹھا ہوا ہے؟ سجدہ دانش کیا ہوا، کیسے اٹھا تھا؟ چلو یہاں تک ہو گیا آپ کا کام. پھر سر وہ ہاتھ پہلے ہی اٹھایا تھا، ابھی میں نے ریز کر واپس کر دیا. اوکے اوکے اوکے، چلیے آمرین میوٹ کر لیجیے. اوکے. اب انصار تھوڑا سا کر لو، نیکسٹ آیت بھی حاضر کرنا ہے ہم کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. یہ جو ہے مخولے کا ایک ٹکڑا ہوا، جو یہ الذین جو یہ لوگ کہتے ہیں ان کا مخولہ ہے کہ ربنا یہ نادا منادا ہے ہمارے رب. اخرجنا جو ہے یہ فعل اور فاعل ہے اور یہ فرسٹ پرسن کا امر ہے، مگر چونکہ یہ ربنا کے ساتھ آ رہا تو ہم اس کو التجائیہ یا دعائیہ بولیں گے. من نا کا کیا حاضی، مقام ہے سر؟ جی نا کا کیا مقام ہے؟ نا کا مقام وہی الذین جو مستضعفین ہے. نہیں اب ہم وہ نہیں پوچھ رہے، مقام کیا ہے گرامیٹیکلی؟ آپ نے فعل کچھ کہا تھا نا، نہیں، نادا منادا بولا ربنا. ربنا ہو گیا. اخرجنا میں کیا کیا ہے اس کے انالیسس کریں؟ اخرجنا میں جو ہے ہاں وہی جو ہے نا فعل اور فاعل ہے. اخرجنا ہمیں نکال بولے تو وہی مستضعفین، وہ لوگ. میرا سوال کیا وجہ سے ہو جا رہا، میرا چھوٹا سا سوال ہے، نا کا کیا مقام ہے؟ اچھا، اخرج میں کیا؟ اخرجنا میں نا جو ہے فاعل ہے. دیکھو بات نہیں نہیں، اچھا کیسے کیسے ہو جا رہے ہیں تم اتنا اچھا پڑھنے والے جا کے. اخرج میں کیا ہے؟ اچھا جی وہ مفعول ہے. نا اخرج میں کیا ہے؟ ہمارا اخرج میں فعل اور فاعل ہے. ہاں، اب اس کے اندر آپ نے کہا چونکہ دعائیہ ہے اس لیے امر نہیں بولیں گے بلکہ درخواست ہے، اللہ جی سے درخواست ہے. اخرج، اے اللہ تو نکال، ربنا اے ہمارے رب تو نکال. نا کا مقام بولے تو کیا بولنا ہے؟ مفعول. مفعول بولنا، مفعول، مفعول بھی. ہاں یہ ان کی دعا ہے نا، اے اللہ ہم کو نکال. نہ ضمیر آئی تو ہمیشہ اس کا کوئی نہ کوئی اسم ہوگا. اب وہ اسم مفعول بھی کون ہے؟ وہی لوگ. نہ کون ہے وہ؟ مستضعفین. ویری گڈ. ان کی دعا ہے، ان کا مخولہ ہے، وہ یہ دعا کرتے تھے ربنا اخرجنا، کہاں سے نکال؟ من هذه القریتی. من هذه جو ہے یہ مرکب جاری ہے، جار مجرور، اور هذه القریتی جو ہے یہ اس میں اشارہ اور مشار الیہ. بظاہر یا کسی خریہ کا نام نہیں ہے. خریہ کے معنی بستی. بستی، کوئی خریہ کا نام نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک ریفرنس جا رہا ہے اس وقت ویسی جو سچویشن تھی وہ ہجرت کی تھی، اور وہ مکے کے غریب اور کمزور
مسلمان جو مجبور تھے وہ ہجرت نہیں کر سکتے تھے تو وہ دعائیں کر رہے تھے. قریت، اس کے بعد کیا ہے؟ قریت الظالمی. ظالمی کا کیا مقام ہوگا؟ وہ قریہ کی جو ہے وہ ہے صفت صفت تو نہیں بولیں گے، مگر ایکسپلینیشن ہے اس کا. قریہ کا بستی کی کیا بولیں گے؟ وضاحت ہے. کوئی مائی کا لال لالی کوئی ہے ظالمی کا مقام بتا سکتا ہے؟ حال ہے اس کا. نہیں، ظالمی حال نہیں ہوتا بیٹا، زیر کے ساتھ ظالمی قریت الظالمی. ایک شازیہ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، لے دے کے بتا دو شازیہ. میرا بھی ہاتھ اٹھا دی، مجبور ہو گیا. شازیہ بتا دو ظالمی کا مقام. سر ظالمی تو اس کی صفت ہی بن رہی ہے خریہ کی، لیکن خریہ جو ہے وہ حاضری کا بدل ہے. سر نعت ہے. کیا باش، کبھی کبھی نعت تو مجھے بھی پتہ ہے، لیکن میں سمجھی ان میں صفت کیا ہے. پتا ہے تو میں کیا کروں، مجھے تو کوئی غیب کا علم نہیں ہے نا. تم کو پتا ہے یا نہیں ہے، جو بول رہے ہیں وہی سنوں گا. میرے پاس تو وہی فزیکل آدمی ہوں نا. استغفر. جی سر، جی سر، وضاحت کو نعت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے انہوں نے صحیح کہا. ذہن میں کیا ہے مجھے کیا معلوم. اب وہ وہی کا سلسلہ بھی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے ذہن کو میرے ذہن میں ڈال دے اور میں سمجھ جاؤں کہ تمہارے ذہن میں کیا ہے. ٹھیک ہے، جی سر، جی. جس کو نعت کہتے ہیں وہ ظالموں کی بستی. ظالموں کی بستی، ایک بستی کی جو صفت ہے وہ نہیں بلکہ ظالمات ہی کہیں گے اس کو. اہلوہا کیا ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے. اہلوہا کی ضمیر قریت کی طرف جا رہی ہے، رہنے والے اس کے. کون سا کیا چیز جا رہی ہے قریت کی طرف؟ ہا کی ضمیر. ہا کی ضمیر. چلیے، یہ ان کی دعا تھی. اخرجنا من هذه القرية الظالم اہلوہا. اس کے وہ جو رہنے والے ہیں ان میں سے ہم کو نکال دے ان ظالموں کے پھندے سے. ٹھیک ہے، بہت اچھا. اس کے بعد دانش کو آخری جلدی سے اس کو کرنا ہے. دانش کہاں گئے؟ سجدہ دانش دونوں مل کے چلے گئے کیا؟ سجدہ دانش کہاں گئے؟ دانش سجدہ کہاں گئے؟ سر ڈنر ٹائم ہو گیا. ارے نہیں، ایسا نہیں کرتا ہوں. ڈنر کلاس ہو رہی ہے، ڈنر کرنے بیٹھ جاتے. کوئی ہو گیا ہوگا مسئلہ. سر ہم کہہ رہے ہیں کنیکشن کا ایشو ہے ٹریولنگ میں. آپ کو کال کریں؟ نہیں، وہ گروپ میں آیا ہے میسج، میں نے ابھی دیکھا. میں تو خیر یہ وقت کچھ نہیں دیکھتا. خیر چلیے، کچھ ہو گیا ہوں گا. سر میں پڑھ سکتی ہوں اگر آپ کو. رزلٹ ہے، اور بھی کچھ لوگ ہیں نا یہاں پر، دیکھیں گے. کوئی یہ تو بہت آسان ہے، اتنا ٹکڑا. کیا یہ سیدہ تزین تو بالکل وہ کبھی آتی منہ نہیں کھولتی. وہ کر سکتے اس کو. وجعل لنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرتی ہوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعل لنا من لدنک ولیا. و حرف عطف ہے، اور اجعلنا یہ بھی جو ہے سو وہ امریہ ہے، مگر اجعلنا نہیں ہے، وہ وجعل الف بھی ہے نا اس میں. وجعل تو پڑھ لیا ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ بعد میں مطلب اس کے وجعل کے بعد کیا ہے؟ میرے بعد نہیں پوچھ رہا ہوں. لنا ہمارے لیے. وجعلنا پڑھ رہے ہیں نا. وجعل لنا. وجعل لنا، لنا جو ہے سو ہمارے لیے.
یہ نا کون ہے؟ وہ جو اوپر وہ جو مشکل ورڈ نا وہ مستضعفین. ہاں مستضعفین ہے یہ. یہ وجعل کیا ہے؟ اور وہ جو سو اللہ دعا میں بول رہی امریہ ہے مگر دعا میں بول رہی کہ ہما کو بنائیے. تو یہ کہاں سے نکلا؟ کس قسم کا ورڈ ہے؟ جعلا سے نکلا وہ. ہاں جعلا سے کیا ہے؟ جل. وجعل کیا ہو جائے گا؟ وجعل جو ہے سو آپ ہمارے لیے بنائیے. تو اس کو کون سا ورب بولیں گے؟ ورب جو ہے سو امریہ. امر ہے نا؟ مقرر کرنا، بنانا. وَجَعَلْ لَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. روز کھانا کھانے کا اگر پڑھتے ہیں توفیق ہے. الحمدللہ الذی اطعمنا وجعلنا. وجعلنا نہیں، وجعلنا من وجعلنا وجعلنا خیر. اور یہ ان کی دعا کے مزید اضافہ ہے کہ ہمارے لیے مقرر فرما دیجئے من لدن کا. من جو سو حرف جر اور لدن جو ہے سو مجرور اور کا جو ہے سو اس کی ضمیر. اس کی طرف جاری ہے، کا کی ضمیر. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف. آپ کے طرف سے، آپ کے پاس آپ کے طرف سے آپ. یہ سے سیکنڈ پرسن ہے. بنائیے آپ کیا چیزیں؟ پہلی دو میں ولی. ولی کیسے؟ ولین. ولی ولی کس کو بولتے ہیں؟ جو نے اپنے کو دیکھ ریکھ کرتا. دوست. دوست. وجعل لنا پھر وہی اس پہ معطوف ہو رہا ہے. من لدن کا کر لیے. نصیرا. نصیرن کیا ہوتا ہے؟ نصرہ سننے والا. سننے والے کو نصرت بولتے ہیں. نصرہ دیکھنے والا. نہیں آنکھوں سے سن رہے ہیں آج کل، کانوں سے نصرہ دیکھنے والا. دیکھنے والا. مدد کرنے والا. نصرہ مددگار. نصرہ مدد، وہ مدد کیا. نصرن مدد کرنا. یہ پوری دعا، اس کا ہم پھر ایک بار ریویژن بھی کریں گے. میں سمجھاتا دو ہوتے لیکن یہی تھوڑا اتنی مشکل ہو گئی آپ کے لیے. اب اس کو ایک بار کوئک جو ہے وہ لوگ واپس آئے نہیں دونوں، وہ بھی نہیں ہے ان کا بھی. سر ایک بات کہہ سکتی ہوں سر؟ ابھی آپ نے جو کھانے کے بعد کی دعا بتائی تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ الذی، یعنی شکر اس کا، تعریف اس کی جس نے ہمیں کھانا دیا اور ہمیں پانی دیا اور ہمیں بنایا من المسلمین میں سے. وجعلنا من المسلمین. ہم اس وقت دعا نہیں مانگ رہے کہ ہمیں بنا مسلمین میں سے. از دیٹ رائٹ سر؟ ہم تو ہمیشہ وجعلنا من المسلمین کہتے ہیں. دعا ہے، دعا ہے. سو الذی اطعمنا، جس نے کھانا دیا ہمیں، بس سخانا پانی دیا ہمیں اور بنایا ہمیں مسلمانوں میں سے. وجعلنا من المسلمین. وجعلنا اور وہ بنایا. وجعلنا اور وہ بنایا ہم کو من المسلمین. وجعل اور وہ بنایا. اجعل وہ بنایا. جعل وجعلنا. وجعلنا بہت سے لوگ غلط پڑھتے، اس سے پہلے بھی آپ کی کلاس میں اس کو سمجھایا تھا. اور وہ بنایا، وہ کھلایا پلایا اور وہ بنایا ہم کو. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ سر. آج اگر کریکشن ہو بولیں گئی. گے تو ہم نے بنایا اس کو. وجعل. وجعلنا. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ. چلیے اس کا ایک ریویژن کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں. اور do remember that Monday, do you want a holiday on Monday and Tuesday? ایک بہت ہی اہم دنوں میں سے ہے. اس کی روزوں کی بھی بڑی فضیلت ہے. ہم تو سال سے جب سے ہوش سنبھالا ہے یہ 2 روزے رہتے ہیں.
عاشورہ اور شب عاشورہ سے ایک دن پہلے جس کو توفیق ہے جو رہ سکتے ہیں یہ 2 روزے رہ لیں. اب وہ روزے کی حالت میں اگرچہ کہ افطار کا وقت کلاس کے بعد ہے ہو سکتا ہے، لیکن اب عمر کا تقاضا ایسا ہے کہ روزے میں تھوڑا چڑچڑاپن آتا ہے، کلاس اتنا سکون سے نہیں ہوتی. جی سر آف کر لیں پلیز سر، آپ کی خاطر، آپ کو پتہ ہے میرا تو آپ کو معاملہ پتہ ہے، لیکن آپ کی خاطر آپ پلیز آف کر لیں. نہیں وہ انشاءاللہ یہاں پہ سحر کا ٹائم رہتا نا سر. ہاں ہاں تو تم بھی سحر کرو، آرام سے خوب کھاؤ. میں بھی پڑھا تو سکتا ہوں لیکن وہ پہلے کی بات اب نہیں رہی نا، وہ روزے میں نہیں جمتا تو اس لیے چھٹی دے رہا ہوں، ورنہ افطار کا ٹائم تو کلاس کے کافی بعد شروع ہوتا ہے. اوکے، انجوائے دا ہالیڈے. وہ دعاؤں کے لیے بھی بہت اہم دن ہے، اس لیے نہیں کہ اس کا تعلق صرف شہادت امام حسین سے ہے، بلکہ وہ دن بہت اہم والا ہے. اسی دن آدم علیہ السلام جنت پہ آئے. حدیث میں کئی باتیں ہیں، نوح علیہ السلام کی کشتی جا کے ساحل پہ اسی وقت ٹھہری تھی، اور ایسے کئی واقعات ہیں جو عاشورہ کے دن. اور پھر ایک ضعیف ہے یا آتھنٹک ہے نہیں معلوم، قیامت بھی آئے گی تو وہ عاشورہ کے دن ہی آئے گی. تو اب دیکھنا کل آتی ہے نہیں آتی، پیر منگل کو. چلیے تو انشاءاللہ یہ ختم کرتے ہیں. اس کے بعد کی ایک آیت رہ گئی، پھر کنٹینیو بھی کریں گے، مگر وہ تیاری مت بھولیے. 58 to 76 تک آپ کو کسی بھی قیمت پہ کسی دن بھی ریویژن کرنا ہے، اس کے لیے تیار رہیے. اہم آیتیں ہیں ایک ایک گروپ کی، اس کے لیے تیار رہیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے، ہم کو توفیق عطا فرمائیے کہ آپ کے کلام پہ ہم تدبر کر سکیں، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، اور اس میں گرامر سے بھی مدد لیں، تفاسیر سے بھی مدد لیں، اور ہم کو پابندی کی توفیق عطا فرمائیے، دلچسپی عطا فرمائیے، اس کام کو قبول اور منظور فرمائیے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. See you all this class on Wednesday, but tomorrow is a class, and again on Monday, Tuesday, Wednesday we will see you. پھر Wednesday, Thursday بھی class انشاءاللہ ہوگی. Anyhow, tomorrow we will have the class. چلیے اللہ حافظ. سر ٹیوزڈے کو ہے کلاس؟ منڈے ٹیوزڈے ہے نا بھائی، 9 اور 10. ٹھیک سر، اوکے، مجھے ڈیٹس نہیں پتا سر. جی ٹھیک ہے. منڈے اور ٹیوزڈے، منڈے 9 تاریخ ہے، 10 کو عاشورہ ہے. ویسے تو ہو سکتی تھی کلاس، لیکن پتہ نہیں، اور پھر بہت مزہ نہیں آتا. نو سر، آپ نہیں سر، آپ اپنے اوپر اتنا نہیں بوجھ ڈالیں تاکہ یہ چلتے رہیں سر. آپ کو چلنا ہے بہت چلنا ہے نا، نہیں تو وہیں بیٹھ گئے افطار کا ختم نہیں. اور یہ کلاس خدا حافظ بولے تو اچھا بھی نہیں دکھتا. نو سر، انشاءاللہ آپ سے وینسڈے کو ملیں گے. چلیے وینسڈے، اللہ حافظ.